السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرضى عن العبد یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا ویشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، رواہ مسلم۔ محترم ناظرین، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بندہ سے خوش ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ کھاتا ہے تو اس کے بعد اللہ کی حمد کرتا ہے، اور جب کچھ پیتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔ حمد کے معنی تعریف اور شکر کے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر جب کسی کام سے فارغ ہوتے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کھانے سے فراغت کے بعد کہتے الحمدللہ الذی اطعم وسق وسوغہ وجعل لہ مخرجا، رواہ ابو داؤد، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے کھلایا پلایا اور اسے ہضم کرایا اور اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنایا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی قوت کا اعتراف کیا ہے کہ جب بندہ کچھ کھانا چاہے، منہ کے اندر کچھ ڈالنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک لقمہ بھی اپنے منہ کے اندر نہیں ڈال سکتا، اور اگر اللہ کی توفیق سے کچھ منہ کے اندر وہ ڈال بھی لے تو اس کے حکم کے بغیر وہ اسے باہر نہیں نکال سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ پڑھا کرتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طریقے سے جب آپ سو کر اٹھتے تو آپ کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے یعنی سلانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفت بھی یہی بیان کی ہے کہ وہ ہر کام کے آخر میں اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ اہل ایمان کی آخری پکار یہی ہوگی کہ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔